اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں ایک پروگرام آتا ہے اماں ٹی وی، اور میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور میں پہلے بھی ایک دو بار ان کو میسج کر چکی ہوں ان کے ویڈیو کے نیچے کہ بھئی آپ جب دین کے بارے میں بات کیا کریں تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں، کیونکہ دین مذاق نہیں ہے کہ آپ جو کہیں نہ جانے کہاں سے آپ لوگ بات سن لیتے ہو، پھر آپ اس کو اتنے اپنے حساب سے بول دیتے ہیں کہ جیسے یہ بات بالکل اوتھینٹک ہے، جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ان کو میسج کیا، پر انہوں نے کبھی میرے میسج پہ غور نہیں کیا، ان کو ایسے لگا ہوگا کہ کوئی بس ایسے ہی ہے جو لکھ دیتا ہے۔ ابھی مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا آپ ذرا چیک کریں اس کو۔ اچھا، میں نے جب لگایا تو مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس بچی نے اچھی بات بولی ہے تو مجھے لگا کہ یہ تو صحیح بات کر رہی ہے۔ تو پہلے میں یہ دکھاتی ہوں کہ اس نے پہلے کیا بولا ہے۔ مجھے اس بچی کا نام میرے خیال سے ایمان ہے، تو ایمان نے پہلے کیا بولا میں اس کے بارے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ ریلیجن سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہر سال ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہیلوین منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے۔ آئی تھنک اٹس اے نون فیکٹ کہ نہیں منانی چاہیے۔ ایون میرے آئی فون کے کیلنڈر پہ آتا ہے سیلیبریشن آف سیٹن، تو آپ کو پتہ ہے کہ فیسٹیول ہم لوگ غلط ہے۔ شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں کہیں۔ اچھا، ابھی جو ان کے بھائی ہیں مومن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سی شیطان کی پوجا کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر منا بھی لیتی ہیں، کوئی فینسی ڈریس کر بھی لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر ہے کہ جو غلط کام ہے اس کو آپ نے روکنا ہے۔ اگر ہم روکیں گے نہیں تو پھر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ شیطان کی پوجا تو نہیں کر رہے، مگر اس کو مان تو رہے نا، آپ اسی دن کر بھی رہے ہیں، اسی طرح منا بھی رہے ہیں، تو مان تو رہے ہیں، تو پھر نہ ماننے والی تو کوئی اس میں وجہ رہ ہی نہیں جاتی ہے۔ آگے سنیں۔ اس کا جو فینسی ڈریس ہوتا ہے کہ لوگ تیار ہوتے ہیں، اپنے کاسٹیوم پہن کر آتے بٹ ہیں۔ یہ غلط ہے ہمارے ریلیجن میں، اگر ہم کسی کو کاپی کریں نا، وہ ون آف دیم، تو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم اپنا، ہمارے یہاں پہ عید کا فیسٹیول ہے، عید منائیں، باقی چیزیں اوائڈ کریں۔ کہیں نہ یہ ہوتا ہے کہ اب اوائڈ کی جائیں، کرسمس لوگ مناتے ہیں، بہت کچھ اس طرح آتا ہے۔ ہاں، وہی اس لیے میں کہتی ہوں ابھی کسی کو ہر پن کسی کا پوائنٹ اپنا نہیں کرنا معاملہ، اللہ چاہیے۔ کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا، گناہوں کا۔ بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز غلط ہے، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، باقی آپ کسی کو نہ کہیں کہ یہ غلط ہے، روکو روکو روکو۔ آپ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اور باقی ریلیجن کہاں پہ، غلط جا رہے ہیں۔ ہاں، ریلیجن کو ٹچ نہیں کرنا۔ اور میں یہ اب دیکھیں، بات انہوں نے وہی بولی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ دوسروں کو چھوڑ دیں، تو یہ تو ہمارا دین اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے، اور آپ جو دنیا کی عبادتیں کر لیں، بس اپنے آپ کو نیک بنا لیں، باقی دنیا جہاں مرضی جائے۔ یہ تو سختی سے منع ہے۔ یہ تو میں نے ابھی پہلے کہا کہ ہمارے ایمان کا سب سے کمزور ترین جو آپ کہہ لینا درجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئی برائی کو دیکھیں اور اس کے بعد چپ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کو منع کرنا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ نہیں صحیح ہے چیز۔ باقی اپنے آپ کو دیکھیں، دوسرے کو نہ بولیں، یہ غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے، اور اگر ہم لوگ ان کو بڑھاوا دیں گے تو مزید بہت کچھ ہو جائے گا۔ دکھانے کو تو بہت کچھ ہے، پر میں دکھانا نہیں چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے ہیلوئین منائی گئی ہے وہ کتنا غلط طریقہ ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بڑے جتنے شوق سے ان چیزوں کو بنانے لگ گئی ہوئی ہے، وہ کمال ہی کی بات ہے۔ اچھا، یہاں تک کی بات تو چلو ٹھیک تھی، انہوں نے جو بات کی، ایمان نے خاص طور پہ بات صحیح کی ہے کہ بھئی آپ کو تھوڑا سا اپنا لحاظ داری کے ساتھ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا چیز غلط ہے کیا، لیکن آگے ایمان نے جو بات کی وہ بہت غلط کی ہے، اور وہ چیز بہت سوچ سمجھ کے دراصل میں کہنا چاہوں گی کہ انسان کو بات کرنی چاہیے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو سنا دوں کہ ایمان نے کہا کیا ہے۔ میں یشما خران ہوں، یشما اب ننجا بن گئی، ٹھیک ہے، آپ بن کے چلی گئی ننجا۔ آپ کو پہلے ننجا بننے پہ کامنٹس آنے تھے کہ آپ نے کپڑے کیا پہنے ہیں، ہمارا کلچر ہے، آپ کے کپڑے پھنسے ہوئے ہیں، ننجا ماسٹر ننجا ماسٹر۔ پہلے لوگوں نے یہ کہنا تھا، وہاں پہ گند آنا تھا، پھر ریلیجن والا گند آنا تھا۔ پہلے آپ کے جو انسٹا کے اوپر آپ کے کپڑوں کے اوپر گند آنا تھا، چلے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ریلیجن والا گند کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے آگے انہوں نے بولا فلسطین والا گند، مطلب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ گند پھیلاتا ہے۔ ہمارا دین اگر کسی کو غلط راستے پہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گند پھیلاتا ہے۔ ہمارا دین اگر کسی کو بتا رہا ہے کہ یہ والا طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، دوسرا طریقہ ہے، تو وہ گند پھیلا رہا ہے۔ پھر فلسطین کا گند،
فلسطین کا گند، ان کے لیے وہ مذاق لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں مر رہے ہیں، وہ جو انسان وہاں مر رہے ہیں، وہ ان کے لیے مذاق لگتا ہے، وہ ان کو گند لگتا ہے. انہیں شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے بھی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس خالی سارا ذمہ نہیں دینا چاہتی ان کو اس بات کے اوپر. بچے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے الفاظ کا چناؤ صحیح نہ ہو، انہیں سمجھ نہیں آئی ہو کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اگر ان کو یہ بات کرنی بھی تھی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی انسٹا کو تو میں ذکر نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ جو دین کے بارے میں بات کریں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. سو یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. فلسطین کے اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ اس وقت، تو آپ کو یہ چیزیں شو نہیں کرنی چاہیے. تو چلو بات سمجھ آتی ہے. یہ گند الفاظ ان کو میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے پہلے بھی ان کو کئی بار یہ بات بولی ہے کہ دین کے ساتھ مذاق نہ کریں. آپ کو اپنا جو بھی شو کرنا ہے آپ کرتے رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کم از کم اس طرح کے الفاظ مت استعمال کریں. دین گند نہیں ہے. اس بچی نے بے دھیانی میں یہ بات کر لی ہوگی، میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، بے دھیانی میں اس نے بات کر لی ہوگی کیونکہ پہلی باتیں اس نے صحیح کہی تھی ایمان نے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس نے بے دھیانی کے اندر یہ بات کی ہے. تو یہ چیز ان کو سوچنا ہے کہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں. پہلے وہ کہتے ہیں نا آپ سوچیں اور پھر بولیں، یہ وہ بات ہے. تو ایسے ریکارڈنگ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا الفاظ بولنے لگے. تو تھوڑی سی ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور میری یہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز نیکسٹ ٹائم سے آپ کوئی دین کے بارے میں، آپ کی امی بھی جو شو کرتی ہیں، تو اگر کوئی دین کے بارے میں صحیح معلومات ہو، اوتھینٹک ہو قرآن اور حدیث کی روح سے، وہ آپ بتایا کریں. ایسی پیروں اور بابوں سے سن کے کوئی چیز بھی آپ شامل نہ کریں. جو ہمارے باپ دادا غلط کر گئے ان کو بیچ میں شامل نہ کریں. امید کرتی ہوں کہ آئندہ یہ احتیاط کریں گے اور اس طرح کے الفاظ نہیں بولیں گے. لیکن یہ چیز کو مجھے بتانا اس لیے ضروری تھا کہ شاید ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ آئندہ دین کو گند نہ بولیں. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.